سپاہ شام نے چاروں طرف سے آگے ہو کے بیٹھی نا پلیز. لبے فرار تہر ایک خون کا پیاسا تھا گل چراغے امامت ابھی بجھانا ہے زمین پہ زین سے شبیہ کو گرانا. یہ سن کے سنگ کسی نے جبین فرمایا کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا غریب زہرا کسی پر سنبھلنا مشکل تھا. علی و زہرا کو رد میں رلایا جاتا تھا حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا. لگا جو تیر تو اصغر کو شہر یاد کیا پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا تماچا کھولی نے مارا تو بولے یا زہرا علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے حسن کو یاد کیا منہ سے کھو کرتے صلیب زیر سے حضرت جو جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے قرار کس طرح اب شہر کو ایک پل آئے رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی تمام پسلی اسب سے نبی کی ٹوٹ کی گئی رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دکھ تر کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم
دشت میں لے جان بطول کا دیکھا حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا قریب جا کے یہ کی شمر نے پھر ہنس کے صدا وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانی ذرا یہ سنتے ہی شہ دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھ میں یہ ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا ادھر خیام سے نکلی بطول کی دکھ تر عجیب بے ادبی شمر نے یہ کی آ کر ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے عجب طرح سے ستمگار یہ کر رہا تھا ستم نبی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے پکڑ کے ریشے مبارک کبھی ہنسا ازلم ہٹایا بالوں کو خنجر سے شکر نے ایک دم کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر لئی نے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر چلی جو ضرب فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا فرشتے کیا تھے نبیوں نے منہ کو پھیر لیا ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا حسن رسول علی بولے اب خدا جانے حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے محمد وعلى محمد صلى الله سجاد آئی پاکر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی جب اشک بہاتے رہتے تھے زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے ایک روز تڑپ یہ پوچھا
سجاد تو کب تک روئے گا؟ اس وقت میرے مولا نے کہا امائے اپنے مقدر پر سجرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ قصر، وہ ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر، جروں کی سزا ملتی ہو جہاں، بچوں کو عشق بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد۔ تم چھپ چھپ کے روتی ہو، میں روتا کیوں کہتی ہو، رویا نہ کرو اے لال میرے بھائی کو گوا کر بیٹھی ہوں، معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا کہاں کی کلاس میں جانے لگے؟ نیزے سے گرا عباس کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر، دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا رہی زینب کہاں، لے آؤ یہاں پر بے چادر، سب قتل ہوئے میں زندہ ہوں، بیمار سہی لڑ سکتا تھا، شرمندہ ہوں میں اصغر سے، وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا، وہ تیر میرے کیوں کر نہ لگا، جس تیر سے غائب تھا اصغر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حیدری آپ کو سلوار پڑھ کے تھوڑا آگے چلے جائے گا، محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات۔ کر ورد ہر گھڑی دل مضطر علی علی، کر ورد ہر گھڑی دل مضطر علی علی، ہر درد کی دوا ہے مقرر علی علی، حسرت یہ ہے کہ قبض ہو جس وقت میری روح، ہونٹوں پہ دم ہو اور زباں پر علی علی۔ نعرہ صلوات۔ محمد وآل محمد نبیزادیوں کا شام میں جا
سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سرننگے وہ ماں بہن کا بازار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو ہر بیٹھے سب چھوٹے بڑے تھے ہر سادات کھڑے تھے سرداشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سرداشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو پر جب دکھ تیرے شبیر نے زندہ میں قضا کی ارے آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی ارے وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو ہر ظالم لبے سرور پہ چھڑی مار رہا تھا ارے وہ وقت عجب تھا اس وقت پھوپھی بہنوں سے اشکوں کو چھپانا
سجاد سے پوچھو ارے افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو پھر سر باپ کا گودی میں لیے مر گئی بچی ارے غش کر گئی بچی منہ باپ کے منہ پر سے سکینہ کا ہٹانا سجاد سے پوچھو نعرہ صلوات آواز بلند صلوات امام زمان آواز بلند थोड़ा एड्रेस हो जाए العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستغفر المستقيم ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراو بمقدمه كذا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وحاسب حقوقهم أجمعين ثم بعد فقد قال الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه
قاسم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیک صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتغفر وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. رات کا مولانا وقت ہوگا اس کا فون امام سجاد علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو واقع دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور آپ نے جو کارنامہ انجام دیا وہ بے مثل و بے نظیر. اگر آپ امام کے حالات کا ذرا سا جائزہ لیں اور ان کے حالات کے بارے میں غور کریں تو ان حالات میں آدمی کو ایسا گوشہ نشین ہونا چاہیے تھا کہ اس کی کوئی حد امتحان نہ ہو. حالات اور زمانے میں کتنے زیادہ خراب تھے آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد پوری امت میں خوف ایک دہشت تاریخ کسی آدمی میں بولنے کا چارہ نہیں تھا. یہ واقعہ کربلا اتنا بڑا واقعہ ہو چکا تھا. صلوات محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. یا اب غور فرمائیں کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی جو واقعات ہوئے مدینے میں قتل عام کیا گیا اور مدینے کو یزیدی فوجیوں کے لیے کئی دنوں کے لیے حلال کر دیا گیا اور مدینے کی مسجد میں ان فوجیوں نے اپنے گھوڑے باندھ دیے اور امت ایک خاموش تماشائی کے طور پر دیکھتی رہی. اس کے بعد خانہ کعبہ پر آگ برسائی گئی, خانہ کعبہ کا پردہ جلایا گیا. ان حالات میں پوری امت پہ خوف جاری تھا. کسی بھی ہمت نہیں تھی کوئی آواز نکال سکے. اور ادھر بنی امیہ کی پوری کوشش تھی کہ دین کو مٹا دیا جائے اور ایسا خوف جاری کیا جائے کہ کسی زبان پر کوئی جملہ نہ نکلے. اور وہ دین کو مٹانے کی پوری کوشش ہو رہی تھی اور یہ دین کو جو مٹانے کی کوشش ہو رہی تھی وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی تھی کہ نمازیں بند کر دی گئی ہو, روزے بند کر دیے گئے ہوں. نمازیں بھی ہو رہی تھیں, اذانیں بھی ہو رہی تھی, لیکن روح دین لوگوں سے چھین لی گئی. اتنی زیادہ روح دین چھین لی گئی تھی وہ یزید جیسے شراب خار کو مسند حکومت پر بیٹھتے دیکھتے اور کچھ بول نہیں سکتے تھے بلکہ اس سے راضی. یہ راضی رہنے والے کافر نہیں تھے, یہودی نہیں تھے, عیسائی نہیں تھے, یہ مسلمان تھے جو کلمہ پڑھتے تھے, 5 وقت کی اذانیں دیتے تھے, مسجدیں بنی ہوئی تھی اور مسجدیں نمازیوں سے آباد تھی. لیکن اس کے باوجود کھلے عام دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور کوئی مسلمان اس مذاق کو روکنے کے لیے تیار نہیں. لیکن روح دین لوگوں سے سلب کی جا چکی تھی. لیکن روح کیسے سلب ہوتی میں آپ یاد کروں. زندگی کی علامت کیا ہے اور بے حسی کی علامت کیا ہے.
اگر کسی آدمی کے بدن میں کوئی زخم ہو جائے، اگر اس زخم میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو آدمی علاج کرائے گا اور زخم ٹھیک ہو جائے گا، بیماری دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر آدمی پر زخم لگ رہے ہو اور اس کو درد کا احساس نہ ہو، تو اس شخص کو زندہ کہا جائے گا، مردہ کہا جائے گا۔ ایک آدمی کو بدن میں سوئی جو ہوئی جاتی اس کو تکلیف ہوتی، ہاں یہ کیا کر رہے ہو، اور ایک آدمی کا پورا پیر کاٹ دیا جاتا ہے، وہ اف بھی نہیں کرتا، تو یہ مردہ ہونے کی دلیل ہے یا نہیں؟ اگر زندہ ہے اس کو تکلیف ہوگی، ریئیکشن ہوگا، اپنے درد کے علاج کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر زخم لگنا ہے، خاموش بیٹھا ہوا کیا یہ مردہ ہے؟ تو یہ بدن کا مردہ ہونا ہے، روح کا مردہ ہونا یہ ہے کہ آدمی دین کو پامال ہوتے ہوئے دیکھے اور کچھ نہ بولے۔ اور یہ مردگی، یہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ یہ بیماری آتی ہے جب انسان گناہیں زیادہ کرتا ہے اور حرام غذا سے پیٹ بھرتا ہے۔ یہ حرام غذائیں انسان سے دین کے احساسات کو سلب کر لیتی ہیں۔ آپ کسی زندہ پودے میں پانی ڈالیے تو لوگوں کرے گا، بڑھے گا۔ آپ پتھر پر بالٹی کی بالٹی ڈال دائیے اور لوگ کہتے ہیں چکنے گھڑے پر اثر نہیں ہوتا۔ اب تو اردو میں لوگ بولا ختم کرتے ہیں، ہم کیا کیا بولتے ہیں، کیوں اثر نہیں ہوتا؟ اتنے دین مردہ ہو چکا تھا، دل اتنے زیادہ مردہ ہو چکے تھے کہ امام حسین جیسا امام وقت معصوم، جس کی زبان چادر تطہیر سے دھلی ہوئی تھی، جس نے رسول اللہ کی زبان چوسی تھی، جس نے آغوش نبی اور رسول میں آنکھ کھولی تھی، ایسے امام برحق کی تقریر ہو رہی تھی اور لوگوں کے دل پر اثر نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود وہ قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ امام حسین بار بار اپنا تعارف کرا رہے تو میں کون ہوں، پہچان لو پہچان لو پہچان لو، اس کے باوجود ان پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ دل پوری طرح سے مردہ ہو گئے۔ اور امام حسین نے فرمایا تھا چونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے، لہذا میری تحریر تقریر تم پر اثر نہیں ہوا۔ تو ایسے مردہ ماحول میں دین کی شمع کو جلا کے رکھنا اور دین کو صبح قیامت تک باقی رکھنا امام سجاد علیہ السلام کا کام۔ آپ غور کریں، ایسے مردہ ماحول میں جب زمینیں، دل کی زمینیں بنجر ہو چکی تھی، اس ماحول میں دین کو باقی رکھنا، اگر آج امام سجاد علیہ السلام نے دین کو باقی نہ رکھا ہوتا تو آج آپ مسجدوں میں اذانیں نہیں ہوتی۔ جب امام سجاد علیہ السلام شام سے واپس آئے ہیں مدینے میں تو ظاہر بات ہے پورا گھر لٹ چکا ہے، خاندان کے سب لوگ مارے جا چکے ہیں،
بیویاں اسیر کی جا چکی ہیں، در بدر پھرائی جا چکی ہیں، یعنی جتنی زیادہ مصائب ہو کے مصائب برداشت کی جا چکی ہے، توحید حسینی کی جا چکی سب کچھ۔ ایک آدمی نماز سے پوچھا مولا جیتا کون؟ آپ کا تو پورا گھر اٹھ گیا، آپ قیدی بن گئے، اسیر ہو گئے، بیویاں آپ کی اسیر ہو گئی، تو جیتا کون؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی آپ نہیں جیتے، آپ تو سب لٹا کے چلے آئے۔ امام نے کیا فرمایا؟ جب تم گھر جانا اور گھر جانے کے بعد اذان کہنا تو پتہ چلے گا زندہ کون، تب پتہ چلے گا جیتا کون ہے۔ یعنی یزید کی حکومت، بنی امیہ کی حکومت اذان کو مٹا دینا چاہ رہی تھی۔ اگر گھروں میں اذان ہو رہی ہے تو حسین کی جیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ امام سجاد نے واقعی کارنامہ انجام دیا۔ اور ایک بات میں عرض کروں، ائمہ معصومین واقعی ائمہ معصومین، واقعی خدا کے نمائندے، اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد، اتنی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، کیا ان کو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے تھا یا برا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ہم اس محلے میں رہتے ہیں اور محلے والے ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں، ہمارے بچوں کو مار ڈالیں، کہ ہم اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے؟ بلکہ ہم سے شکایت کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر ہمارے بچے کو محلے والے مل کے مار ڈالیں، ان کو ستائیں، تو کل ہم جو راشن بانٹتے تھے بانٹیں گے؟ مدد کرتے کہ نہیں؟ کون کرے؟ نہ قدروں کے نہ شروعوں کے ساتھ۔ لیکن امام کا کردار آپ کیا دیکھیں؟ واقعی ائمہ معصومین اخلاق کی اس بلندی پر فائز ہے جس پر دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یا ائمہ معصومین کا اخلاق دوستوں کے ساتھ نہیں، اپنے خاندان کے جانی دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ برتاؤ کرنا الگ کام ہے، لیکن جانی دشمنوں کے ساتھ۔ مروان ابن حکم بنی امیہ کا وہ خبیث آدمی جس نے امام حسن علیہ السلام کو رسول کے بغل میں سونے نہیں دیا، قبر بننے نہیں دیا، یہ وہ خبیث آدمی کہ جس نے مدینے کے گورنر کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر حسین اس وقت بیعت نہ کرے ان کا سر قلم کر ڈالو، ورنہ چلے جائیں گے تو پھر بیعت نہیں ہوگی۔ تو جس نے امام سجاد کے چچا کے جنازے پر تیر چلوائے اور جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا مشورہ دیا، ایسا بدبخت ظالم خبیث اگر ہم لوگ کے پاس آتا تو ہم لوگ کیا کرتے؟ اس کو لفٹ دیتے؟ وہ ہمارے پاس آنے کی جرات کرتا؟ ایسا خبیث آدمی جس کو رسول اللہ نے مدینے سے نکلوا دیا تھا، یا امام حسین جنازے پر تیر چلوائے، اس نے امام حسین کے قتل کا مشورہ دیا، اس کے بعد جب مدینے والے
بنی امیہ کے خلاف ہوئے اور مدینے والے تھوڑا بیدار ہوئے اور بنی امیہ کے خلاف ایک مہم چلی کہ جو بنی امیہ کا آدمی دیکھا جائے مارا جائے پکڑا جائے. تو یہ مدینے میں رہتا تھا اور بنی امیہ کے خلاف پورا ماحول بن گیا تھا. یہی محفلیں مار ڈالو, آزاد قید کر ڈالو, پورا ماحول بنی امیہ کے خلاف, لوگوں میں غصہ. یہ اپنے بال بچوں کو لے کے دوسروں کے پاس گئے, اپنے دوستوں کے پاس. ویسے کو حالات خراب ہے, میں تو کہیں نہیں کہیں بھاگ جاؤں گا, لیکن میں اپنے بچوں کو لے کے نہیں جا سکتا. اگر میں اپنے بچوں کو قافلہ بنا کر کے مدینے سے باہر نکل کے جاؤں تو راستے میں کوئی مجھے پکڑے گا, مجھے بھی مارے گا, میرے بچے بھی مارے جائیں گے. تو ایک کام کرو, میرے بچوں کو اپنے گھر میں رکھ لو اور میں کہنے کے بھاگ جاتا ہوں. کوئی ایک آدمی تیار نہیں ہوا مروان کے بچوں کو گھر میں رکھنے کے لیے. کوئی ایک آدمی, جتنے اس کے دوست تھے احباب تھے, کوئی ایک تیار نہیں ہوا. تو میں نے سجاد سے کہا کہ حالات خراب ہے, لوگ بنی امیہ کے دشمن ہیں, میں تو کہنے کے بھاگ کے چلا جاؤں گا, لیکن میں اپنے بچوں کو اونٹ پر لے کے نہیں جا سکتا. تو کیا اپنے بچوں کو رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس جب کیس آتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیس آتا ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچے پھر سلمان جو محمد والے ہوں گے. اہل بیت کی شان کے قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ وہ درس ہے جو ہم سب کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے. یہ واقعات ہماری زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم کو اسی راستے پر چلنا ہے. یہ واقعات صرف مجلسوں کی زینت نہیں ہے, یہ واقعات ہماری زندگی کے رہنما اصول ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ میرا ایک باپ ہے, تمہیں بچوں کو لے جاؤ اور باپ میں چھوڑ دو, کیا پیسے دے گا کو مطلب تم جاؤ, میں تمہارے بچوں کا خیال رکھوں, کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, سہنے کا. اس سے بڑا غور فرمائے جو جملہ اس کے اندر جا رہے امام کا کردار اس سے بھی ہوا. امام نے مروان کے بچوں کے اپنا ایک باغ دے, جاؤ یہ باغ ہے, اپنے بچوں کو چھوڑ وہاں جہاں جانا چلے جاؤ, ان کا خرچہ رہنا سہنا سب میرے کو. کسی نے کہا مولا آپ بچوں کو لا کر کے اپنے گھر میں تو نہیں رکھتے, آپ غور کریں کہ اگر میں مروان کے بچوں کو اپنے گھر میں لا کے رکھوں تو میرے گھر کا بچہ مروان کے واقعات سے واقف کیا جائے, میرے گھر کا بچہ مروان کے ظلم و ستم سے واقف ہے. سب جانتے ہیں کہ مروان نے میرے خاندان کے ساتھ کیا کیا. اگر اس کے بچے میرے بچوں کے ساتھ رہیں گے اور میرے بچوں کو بڑی داستانیں سنائیں گے تو مروان کے بچے آزادی کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے. میرے گھر میں ڈر کے رہیں گے. کہیں کوئی بچہ کو جملہ کہہ دے تو وہ فری اپنے کو فیل نہیں کریں گے. آپ غور کریں یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو اس خدا کا نمائندہ ہو
کہ خدا اس کو بھی دیتا ہے جو خدا کا کلمہ پڑھتا ہے، خدا اس کو بھی دیتا ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، اور ظہور امام زمانہ واضح بلند صلوات۔ آپ رجب میں دعا پڑھتے ہیں بولتے یا مرضی لکم اللہ خیر وہم تفضل یا من یعطی من سأل، اے وہ اللہ جو اس کو دیتا جو تجھ سے سوال کرتا ہے، وَيَا مَن يُؤْتِ مَن لَّمْ يَسْأَلْهُ، اور اس کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے سوال نہیں کرتا، اور اس کو بھی دیتا ہے وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهُ، جو اس کو پہچانتا ہے۔ تحنناً و رحمہ، استحقاق کی بنیاد پر نہیں، رحمت کی بنیاد پر۔ خدا ان کو بھی دے رہا جو اس سے مانگتے ان کو دے رہا، جو نہیں مانگتے ان کو نہیں پہچانتے خدا کو۔ تو جب خدا میں صفت ہے کہ اپنے مخالفین کو دے رہا ہے، تو جو اس کا حقیقی نمائندہ ہوگا وہ بھی کہ اپنے مخالفین کو دے۔ یہ اخلاق آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یہ معجزات ہیں یا نہیں ہے؟ دنیا کے کسی رہبر کے بعد آپ کو ایسے معجزات نہیں ملے۔ یہ معجزات آپ کو ہمارے علم میں کیا ملے؟ اور امام زندگی آپ دیکھیں، محبت جس آدمی کو ستایا گیا ہوگا اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہم یہ آدمی انتقام کیوں لیتا ہے؟ کہ انتقام اس لیے لیتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو ستایا گیا ہے، اس کے دل میں محبت نہیں ہے، رحم نہیں ہے۔ اس نے اپنے سامنے اپنے باپ کو مرتے دیکھا ہے، اس کے دل میں رحم نہیں ہے۔ کہتا کہ آپ کا پوچھیے تو گزری کیا ہے؟ لیکن جس شخص نے اتنے مظالم سائے ہو اس کے رحم کا عالم کیا ہے؟ اس نے انسانوں پر الگ، جانوروں پر رحم کیا۔ اور جملہ میں عرض کروں کہ محبت وہ ہے جس کا اثر انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی محسوس کرتے ہیں۔ محبت کی زبان وہ ہے جس کو جانور بھی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی جانور پالے اور آپ جس وقت گھر میں داخل ہو اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، تو آپ جس وقت آپ آتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیسا پیش آتا ہے؟ اور اسی گھر میں آپ کا ایک دوسرا بھائی ہے، دوسرا بیٹا ہے جو جانور کو کبھی بھی نہیں دیتا، پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں، جو بھی گھر میں آتا وہ بھی نہیں پوچھتا۔ لیکن آج جب گھر میں آتے تو جانور سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو جیسی آپ کے قدم کی آہٹ محسوس ہوتی ہے آپ پاس آتا نہیں آتا۔ تو کہتا ہے محبت کی زبان وہ جو جانور بھی پہچانتے ہیں۔ یہ زبان وہ ہے جو جانور بھی پہچانتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاس بلکہ میں اور آگے بڑھوں، محبت کی زبان وہ ہے جو جانور تو جانور درخت پہچانتے ہیں۔ درخت پہچانتے ہیں۔ محبت سے پیش آگے تو دیکھیں، حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دیتے تھے،
اور خطبہ دیتے وقت وہاں ایک کھجور کا درخت تھا جس پر آپ دست مبارک پڑھ کے کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے. جب آپ کمزور ہو گئے آپ سے کھڑے ہونے میں تکلیف ہونے لگی تو لوگوں نے کہا کہ وہاں بھی ممبر بنا دیتے ہیں. تو ممبر بن گیا. اب جب ممبر بن گیا ہے تو رسول خدا اس ممبر پر بیٹھ گئے. اور اب اس دن جب خطبہ دینا شروع کیا تو ان کا دست مبارک اس درخت پر نہیں تھا جس پر کل درخت پر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے تھے. پیغمبر کہاں بیٹھے تھے؟ آج ان کا ہاتھ اس درخت کے اوپر نہیں. تھوڑی دیر بعد مسجد سے رونے کی آواز ہوتی جیسے کوئی اپنے محبوب کے فراق میں رو رہا ہو, اپنے عزیز کے فراق میں رو رہا ہوں. اب آپ نے گھر دیکھا جائے تو کوئی نہیں رو رہا, اصحاب بھی کوئی نہیں رو رہا, لیکن پھر رونے کی آواز آ رہی ہے. ایسا لگ رہا کوئی کسی کے فراق میں کسی کے درد میں رو رہا ہے. جلدہ سنر کوئی نہیں, یہ درخت رو رہا. جو اس کے پاس گئے کہ مجھے آج درد ہے کہ آج آپ کا ہاتھ مجھ پر نہیں ہو. رسول اللہ نے کیا اگر درخت نے محبت کا ثبوت دیا تو نبی رحمت نے بھی محبت کا ثبوت دیا. کیسا ثبوت دیا؟ اصحاب سے کہا درخت کو پڑھو, اس درخت کو اکھاڑ کر کے کپڑا پہنا کر کے کہا اس درخت کو میرے ممبر کے نیچے درخت کرو. اہل بیت اگر درخت کی محبت کا جواب دیتے ہیں تو ہماری بھی محبتوں کا جواب دیتے ہیں. اگر ہم اس فراق میں روئیں تو زکات کی قدر حدق نہیں, اس درخت کو اکھاڑا کپڑا پہنایا اور ایک درخت کو میرے ممبر کے نیچے دفن کرو تاکہ اس کو احساس ہو. ہم کبھی کسی سے محبت سے پیش آ کے دیکھتے تو صحیح, ہم زیادہ ریئیکٹ کر جاتے اور پھر کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہوتے. حالات ریئیکشن سے ٹھیک نہیں ہوتے, حالات محبتوں سے ٹھیک. آپ گھروں کے مسائل دیکھیں, دوستوں کے مسائل دیکھیں, ریئیکشن حالات ٹھیک نہیں ہوتے. خاص کر محرم میں تو ریئیکشن ہی ریئیکشن ہے. یہ انجمن اس سے لڑ رہی ہے, یہ دونوں اس سے لڑ رہا ہے. انہیں ہمارے مقابلے میں کیا ہے, ان کے مقابلے میں دونوں نے کہا ہے تو ہم بھی جواب دیں گے. اس سے حالات ہی چھوڑیں گے. کھلا جگہ وہ ہمارے آگے کھڑے ہو گئے تھے, نہیں ہمارے کریں گے ٹھیک ہے, وہ کھڑے ہو گئے تھے ہم بھی کھڑے, اس کو نہ کھڑے. حالات ریئیکشن سے ٹھیک نہیں ہوتی, حالات محبتوں سے. اور یہ سبق ہمیں ائمہ معصومین نے سکھایا. ائمہ معصومین کی زندگی میں ہماری زندگی کا ہر مسئلہ موجود ہے. امام سجاد ایسا ایک اونٹ تھا, آپ اس اونٹ پر حج کرنے جاتے تھے, آپ نے کبھی بھی اس پورے سفر میں اس اونٹ کو ایک چھڑی نہیں ماری. ایک چھڑی نہیں ماری. آخر اونٹ بوڑھا ہو گیا. امام اسی بوڑھے اونٹ کے اوپر سفر کر رہے ہیں, یہ چلتا ہے بیٹھ جاتا ہے, چلتا ہے بیٹھ جاتا ہے. بقیہ لوگ آپ کے سفر میں کاروان میں ساتھ ہے, ساتھ ہے. اب آپ جب رک جائیں گے تو کاروان میں رک جائے گا. تو لوگوں نے مولا سے کہا مولا کاروان آگے بڑھا, آپ جو ہے کافرہ لیٹ ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے, آپ کا اونٹ رک جاتا ہے, اس کو کچھ تو مانیے.
ایکسیلیٹر لگائیے نا تو آگے بڑھے نا بڑھے. امام نے کیا بولا؟ میں خدا کے گھر جا رہا ہوں, میں خدا کے گھر اس کی مخلوق کو ستا کے نہیں جا رہا. سبحان اللہ. میں خدا کے گھر جا رہا ہوں, میں اس سفر الہی میں, سفر حج میں اس کی مخلوق کو ستانا نہیں چاہتا. میں 2 دن لیٹ پہنچوں مجھے گوارا ہے, لیکن میں اونٹ کو چھوڑی لگاؤں. اب اور کہ یہ محبتیں ہیں یا نہیں؟ یہ باب سجا کس کی محبت ہے؟ جس کو دورے لگائے گا, جس کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی, اس کی گلے میں خاندار کو ڈالا گیا. ایسے شخص کو تو محبت کرنا ہی نہیں چاہیے تھی. یہ فرماتے وہ تمہارا کام تھا, یہ ہمارا کام. کسی نے کہا ہے کہ برتن سے وہی چیز نکلے گی جو اس کے اندر ہوگی. اہل بیت کے ذوق میں محبت ہی محبت, ہمیشہ یہ محبت چھلکتی ہے کہ میں اس اونٹ کو چھڑی نہیں ماروں گا. 2 دن دیر پہنچا, اس اونٹ نے محبت کا کیا جواب دیا؟ یہ تو بے جوان تھا. اس نے جواب یہ دیا جب امام کا انتقال ہوا تو جب وہ سارے بدے ہوئے تھے, امام کے غلاموں نے آ کر امام محمد باقر صلوات اللہ آگے اس کی مولا شکایت کی, مولا اونٹوں میں اونٹ وہ ہے جو کچھ کھا پی نہیں رہا, شاید میرا بیمار ہو گیا. تو کیا وہ کھا پی رہے ہیں, ہم دانا دیتے ہیں, چارہ دیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم پانی چارہ لے کے جاتے ہیں, یہ منہ نہیں لگا جاتا, لگتا ہے بیمار کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. کہیں بیمار نہیں ہے, یہ میرے باپ کے غم میں غم لگا ہے. تو کیا کرے گا, اس کو چھوڑو. جیسے ہی لوگوں نے اس کی رسی کھولی چھوڑا, وہ اپنی جگہ سے نکلا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا بقیع میں آ کر کے امام سجاد کے قبر تک. امام سجاد قبر تک پہنچا, آنے کے بعد بیٹھ گیا اور قبر پر اپنا سر رکھتے ہوئے. روزانہ کا دستور یہ تھا کہ صبح ہوتی تھی, امام کے نظر کو دیتے, وہ اپنے نکلتا تھا وہاں سے اور امام کے قبر پڑتا تھا اور بیٹھ کر کے سر رکھ کر رویا کرتا. اور اتنا غمزدہ تھا کسی کو جو وہ مر گیا. جب مر گیا تو امام باقر نے کیا کیا, کفن پہنا ہے کہ اس کو دفن کیا. اب اس امام کا غم منا ہے. شکر کریے خدا نے کو ایسے امام دیے. دنیا میں کسی کے پاس اس کردار کے افراد موجود نہیں. آپ پوری تاریخ ڈھونڈ ڈالی, آپ کو کہیں بھی سخت کردار کے افراد نہیں ملے. امام نہیں ملے. ایک سوال جو محمد علیہ امام کی دعا دعا مکارم اخلاق اور جب کیا کرتے ہیں پروردگار وسددنی لان عارضا من غشنی بالنصح
خدایا مجھے توفیق دے، جو مجھے دھوکہ دے وہ اس کے ساتھ نصیحت سے پیش کروں، جو مجھے دھوکہ دے میں اس کو دھوکہ مت دے، ٹٹ فار ٹیٹ نہیں۔ تم نے ہم کو دھوکہ دیا تھا، ہم تم کو دھوکہ دے رہے، کل تم وقت پر نہیں آیا تھا، جب وقت پر نہیں آ رہا، کل ہمیں تم سے مانگا تھا نہیں دیا، ہم تو ہم نہیں دیں گے تم کو، کہ جب ہمارا وقت پر تھا تم نے ساتھ دیا تھا، کل تمہارے دن تھے آج ہمارے دن۔ امام کیا کہتے ہیں؟ پروردگار سدد دے، مجھے توفیق دے، جو مجھے دھوکہ دے میں اس کے نصیحت سے دے، وَأَجْزِي مَنْ حَجَرَنِي بِالْبِرِّ، اور جو مجھے نہ دے میں اس کو عطا کرتا ہوں، وَأُوقَعَ فِي مَنْ قَطَعَنِي بِالصِّلَةِ، یہ ہمارے کیا موت ہوتا ہے؟ ہم ان کو ہماری شادی نہیں بولا، ہم نے بولا ہم کو، ہمارے مرنے میں آئے تھے جو ان کے مرنے میں گئے، ایسا کہ ارے ہاں کیا سگے ہو کیا کر، بہت سگے دیکھے ایسے ہوئے، ہم جو سگے ہیں ہی نہیں، ایسا اطلاع تک نہیں دی، ہم بھی نہیں بلائیں گے، ہمارے کیا ہم وہ آئے بات تازے دینے کے لیے کہتے ہیں کیا بات تعلقات ختم ہو گئے پوچھو، ہم کہتے ہیں وہ کافی من پروردگار جو مجھ سے رشتہ توڑ لے مجھ سے رشتہ برقرار ہے۔ اور عزیزوں دوستوں مسئلہ ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ میں چھوٹی سی بات آپ درج کروں، اگر کسی نے ہم سے رشتہ توڑ لیا، ہم کو شادی میں نہیں بلایا، غم میں نہیں بلایا، یا نہیں بلایا، وہاں نہیں بلایا، نہیں بلایا، تو اگر ہم اس کے گھر چلے گئے تو ہم کو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ ہم گین کریں گے نقصان کریں گے؟ جن سے ہم سے رشتہ توڑ لیا، اگر ہم اس کے گھر نہیں گئے اور گئے تو اگر ہم نہیں گئے تو ہم نے کیا نقصان کیا، اور جا رہے ہیں تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ کہ اس کے گھر گئے بھائی تو نہیں بلایا، ہم گئے اس کے گھر دعوت دے کر کے، یہ دعوت میں قدم میں ثواب کس کو ملا؟ ہم کو ملا یا بھائی کو؟ برائی کس کی معاف ہوئی؟ روزی کس کی بڑی؟ عمر کس کی بڑی؟ اور ہم نہیں گئے تو نقصان کس نے کیا؟ تو یہ کہنا وہ نہیں بلاتے ہم بلائیں کہ شیطان کا کام ہے، محرم شیطان کو بھگانے کا کام ہے، شیطان کو بھگانے کا کام ہے، کیا کام ہے؟ ایام اللہ شیطان کو بھگانے کا کام ہے یا بسانے کا کام ہے؟ بخار فرمان اختابنی لحسن فارفائدہ جملہ کر ہے، فرمانا جو میری غیبت کرے میں اس کا تذکرہ اچھائی دیتا ہے۔ کیا کہ سبحان اللہ، جس کی جو غیبت کرے اس کا تذکرہ اچھائی سے کرو، میں نیکیوں کا شکر ادا کرو اور برائیوں سے سخت نظر۔ امام دعائیں لگے آپ غور فرمائیں، واقع سب سے بڑا کام آدمی کو کیا کرنا؟ اگر آج ٹٹ فار ٹیٹ کی روش اہل بیت اختیار کرتے تو کیا دنیا ہدایت یافتہ ہوتی؟
جن لوگوں نے امام کی امامت کو تسلیم نہیں کیا، امام ان کے دروازے پر جا کے روپیہ رکھے۔ جب امام کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے بدن سے کپڑا اتارا گیا، تو روایت بتاتی ہے کہ آپ کے پیٹھ پر بڑے بڑے گٹے کے نشان ہوئے۔ گٹا ایسے نہیں ہوتا، گٹا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بھاری چیز مسلسل اٹھائی جائے۔ آپ ایک دن ہاتھ میں ہتھوڑی لے کر کے کام کریں تو گٹا نہیں پڑے گا، لیکن مسلسل آپ کام کرتے رہے تو گٹا پڑے گا۔ کہتے ہیں جب امام کو غسل دینے کپڑا اتارا گیا تو آپ کے بدن پر گٹے پڑے ہوئے تھے۔ پوچھا یہ کیسے گٹے؟ امام کے پاس غلام موجود تھے، نوکر موجود تھے، چاکر موجود تھے، امام ایسے نہیں تھے۔ لمبی فہرست امام کو غلاموں کی۔ امام نے فرمایا کہ جب رات ہوتی تھی تو میں والد اپنے کندھے پر روٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے، اور رات کی تاریکی میں غریبوں کے دروازوں پر روٹیاں رکھ کرتے، اور کسی کو نہیں پتا چلتا روٹیاں دینے والا کون، کسی ایک کو پتا نہیں چلتا روٹیاں دینے والا کون۔ جب امام کا انتقال ہوا 3-4 دن تک روٹیاں نہیں پہنچی، لوگوں کو پتا چلا یہ رات میں روٹی دینے والا فرشتہ نہیں بلکہ امام سے کیا۔ اور روٹیاں کس کو امام دیتا؟ اپنے شیعوں کو نہیں، ان لوگوں کو روٹیاں تقسیم کر رہے تھے جو امام کی امامت کے قائل نہیں۔ محمد و آل محمد صلوا اگر امام سجاد کی زندگی کو دیکھیں، یا علی دیکھیں واقعی زندگی کیا ہے بے مقصود؟ آیا یہ واقعات صرف کتابوں کے واقعات ہیں؟ یہ واقعات ہماری زندگی کے؟ میں ایک سوال کر کے چند خطرے مسائل کو سمجھ رہا ہوں۔ آیا امام کے ان واقعات سے امام کی قدر و منزلت بڑھی یا گھٹی؟ درجہ بڑھا یا گھٹا؟ اگر گھٹا خدا نہ خاصا ہم کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان واقعات سے امام کا درجہ بڑھا ہے تو جو اس طرح سے پیش آئے گا اس کا درجہ بڑھے گا، اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا، اس کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ روایتیں بہت ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے آپ غور کریں، ایسے امام اور امام کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا اس کے بارے میں ملتا ہے جب امام باقر علیہ السلام امام سجاد کو غسل دے رہے تھے تو دوران غسل چیخ مار کے روئے، وہ دورے سے چیخ مار کر کے روئے۔ تو لوگوں نے بعض امام سے پوچھا، مولا یہ آپ غسل دیتے تھے چیخ مار کر کے کیوں روئے؟ فرمایا جب میں نے اپنے بابا کے بدن پر سے کپڑا اتارا تو گلے پر خار کے نشان، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان، پیروں میں بیڑیوں کے نشان، یعنی یہ وہ ضعف تھا جو زندگی بھر بھرا گئی۔ عزادارو، میں چند فقہ امام کی مصیبت کے تعلق سے آپ سے عرض کروں اور بات دھیرے دھیرے تمام۔ جب امام نشاط کالی ہے تو امام کھا لیتے تھے کہ جب بھی کھانا آتا تھا تو روتے تھے، پانی آتا تھا تو روتے تھے،
کہتا میرا اثر پانی کے لیے مارا گیا. میرا بابا کیسا مارا گیا؟ کیونکہ امام کے سامنے سارے واقعات تھے. آپ کو سنا ہوگا جب امام بازار سے گزرتے تھے اور قصائی اپنے جانوروں کو ذبح کرنے لے جاتے تھے تو امام پوچھتے تھے کیا تم نے پانی پلا لیا ہے؟ تو قصائی کہتے مولا ہم بغیر پانی پلائے ہوئے جانوروں کو ذبح نہیں کرتے. کہتے تھے قصائی اپنے جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے. میرا بابا کیا پانی آتا تو روتے تھے, کھانا آتا تو روتے تھے, اور اتنا روتے تھے کہ آنسو سے زمین تک ہوتے تھے. جب بھی تذکرہ آیا تو روتے تھے. کسی نے امام زد کے بولا کب تک روئیں گے؟ تو کہا یوسف کہ اللہ نے یعقوب کو 11 بیٹے دیے تھے, ایک بیٹا مرا نہیں تھا. جب جناب یوسف غائب ہو گئے تو جناب یعقوب نے ملک الموت سے پوچھا, ملک الموت یہ بتاؤ تم نے کہیں میرے یوسف کے روح تو قبض نہیں کی, میرا بیٹا زندہ تو ہے. کہا آپ کا بیٹا زندہ ہے. اس سے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا. اس کے باوجود یعقوب اتنا ہوا ہے کہ آنکھوں کی سفیدی چلی گئی. کہتے ایک بیٹا نظروں سے اچھل ہوا تو یعقوب زندگی پر روتے رہے. تیرے 18 یوسف آپ سب میں کسی کے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو قیامت ہوتی ہے. جس کے گھر سے 18 اور وہ بھی وہ جنازے جو دفن نہ کیے گئے. تو کسی نے عرض کی مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, آپ کے بابا شہید ہوئے, چچا شہید ہوئے, دادا شہید ہوئے, بڑی تو کیا شہادت میراث ہے؟ بہنوں کو کھلے سر بازار میں جاتے یہ وہ غم ہے جس سے یہ دوسرا برداشت کیا. جملات سنا اور کہ سید الساجدین جو غم پر یہ وہ غم ہے جو حسین جیسے صابر سے بھی برداشت نہیں ہوا. امام زمانے نے اپنی زیارت میں امام حسین نے فرمایا ہے جب امام حسین زمین پہ آ کے گر گئے اور کمزوری کا عالم یہ تھا, کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے, سنبھلا نہیں جاتا تھا. اور لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ حسین زندہ ہے, یہ حسین دنیا سے چلے گئے. اشکیا گھر میں تھے, یہ حسین میں کوئی حرکت نہیں تھی. اور شیخ نے آ کے کہا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے, یہ دنیا سے چلے گئے. چلو میں ان کے پاس جاتا ہوں, زینب کا نام لو, اگر حسین زندہ ہے تو حسین کہتے نہیں بچے گا. کہتے جیسے ہی امیر شیخ نے آگے کہا زینب کا خیمہ نکالو, کہ حسین کو چلا نہیں جاتا تھا, کونیوں کے بل آگے بڑھے. کبھی میں زندہ ہوں, میری موجودگی میں میری زینب کی چادر بچ. حسین سے یہ سن کے برداشت نہیں کر سکے کہ زینب کی چادر چل رہی ہے. آپ سے یہ سجاد سے مجھے دیکھ رہے تھے چادر چل رہی تھی, اور زینب کا لڑا کے میدان میں ٹوکے میں بیٹھتے میں بخشو چادر کری تھی. آپ غور کریں کہ کیا ماں بہنوں کا بارہام میں جانا یہ بھی میراث ہے. اور آخر ایک نظر کہہ کے بعد سواب کا اللہ جانتا ہوں کہ میں سجاد کیوں روتے تھے, کیوں روتے تھے. میرے ججادان بھائی میرا ایک ہی ججادان بھائی تھا. ایکسیڈنٹ مجھ کو مارا, ایکسیڈنٹ میں کس کی موت ہو گئی.
जब उसका जनाजा आया वहां से तो लोगों ने मुझे फोन किया, भाई ये जनाजा जा रहा है, अब इसका कफन मत खोलिएगा। ऐसे दर्द मैंने क्यों क्या इसका सर इतना जख्मी है, अगर माँ बहने देख लेगी तो जिंदगी भर को चैन नहीं आएगा। एक साल जख्मी था, काश को जब सच बताए सईद सज्जाद अपने बाप का ठिकरा चेहरा रहता देखा बजट में जैसे बाप का देखा जगह जगह से टूटा हुआ था, सीने की हड्डियां टूटी हुई थी, आग टूटे हुए थे। आज मुझे सईद सज्जाद ने उतार कर ये लाशा देखा कि जो जगह जिसे जब सईद सज्जाद दफन करने के लिए आए हैं तो बड़ी असर जगह चटाई लेकर के आओ, बड़ी असर चटाई लेकर के सईद सज्जाद हुसैन के बदन के एक टुकड़ा उठा करके लाते थे, चटाई पर रखते थे। और इस तरह बताया जी सईद सज्जाद ने अपने बाप के बदन के टुकड़े टुकड़े देखे हो, जब भी आँख बंद करते होगे कभी हुसैन का सर नजर आता होगा, कभी हुसैन का सीना नजर आता होगा, कभी हुसैन का देखते थे, जब भी आँख करते थे कभी अंकल का सीना नजर आता था, कभी अब्बास के गड्ढे में बाजू नजर आते थे। सैयद सज्जाद हमेशा करबला सारा है वहाँ भी परवरदिगार मस्जिद में ताबीर तुम्हारे नाम से अल्लाह के रंग मुकद्दस से दूर परवरदिगार तमाम कोताहियों के बावजूद हमारे मजालिसों को कबूल फरमा, तो हमारी आपस से ज़ख़ीरा फराह फरमा, 10 इमाम ज़मात को राज़ियों से खूब फरमा। आओ सफ़े मातम बिछाए गाज़ी के परचम तले, क़यामत या इलाही मजलिसो मातम चले, मजलिसो मातम चले, आओ सफ़े मातम बिछाए गाज़ी के परचम तले।